السلام علیکم ویورز، آج ہم عشق لا ایپیسوڈ نمبر 9 کا ریویو کریں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 9 میں زیادہ تر پروسیڈنگز وہی تھیں جو ہم آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ریویو نہیں دیکھا تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں سلطان کا قتل ہو جائے گا، اسی پولیٹیشین کی گاڑی سے جس کا لاسٹ ایپیسوڈ میں شنایا نے انٹرویو کیا تھا، اور یہاں پر پوری فیملی بلکہ دونوں فیملیز بری طرح شٹر ہو جائیں گی اس ایک قتل کی وجہ سے۔ دونوں فیملیز کے حالات بہت ہی خراب ہونے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب خوشیاں بہت اوور ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیوں کا اینڈ ہونے والا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ شنایا نے بہت خوشی خوشی کھانا بنایا، اور ہم تو ڈر ہی رہے تھے کیونکہ وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی، اور جب اذلان کھانا کھانے آیا تو ایسا لگا کہ ابھی بال نکلا۔ لیکن ازکا شاید سے ہی کہتی تھی کہ غریب کا بال ہو تو بہت بھونچال آتا ہے، لیکن امیر کا بال ہو تو وہ آرام سے بغیر دیکھے کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں اذلان کے کھانے میں ایک بھی بال نہیں آیا، اور اذلان جو کہ ذرا بھی ویل مینرڈ نہیں ہے، جیسے ہی وہ گھر سے باہر سے آتا ہے ہاتھ منہ دھوئے بغیر سیدھا ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے، تو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ شنایا کو نیا سوٹ مل گیا برتھ ڈے کے بہانے، ورنہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اسی یلو شرٹ میں پورا ہنی مون گزار کر آئی، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے آفس جانے کے لیے بھی وہی شرٹ تھی، تو شکر ہے کہ اس کو نئے کپڑے مل کے اب سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ خواتین جن کے ہسبینڈ ان کی برتھ ڈے بھول جاتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتی ہیں ہمارے مطابق، کیونکہ جب بھی ڈراموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سرپرائز برتھ ڈے پارٹی ہسبینڈ ارینج کرتا ہے یا وائف ارینج کرتی ہے تو اس کے بعد فیملی کو بہت بڑا ڈیزاسٹر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسی برتھ ڈے پارٹیوں سے ہم تو ایسے ہی بھلے۔ اب یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگ رہا ہے کہ برتھ ڈے پارٹی تھرو کی ہے اذلان نے، اور بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن بھی کی تھی اس نے، ساری فیملی بھی یہاں پر بہت ہیپی ہے، لیکن اچانک سلطان کا مرڈر ہونے کا فون آ جاتا ہے۔ انفیکٹ پہلے ایکسیڈنٹ کا فون آتا ہے اور کمل فون کرتی ہے۔ یہاں پر اذلان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر شنایا جو ہے وہ فوراً سے بھاگ جاتی ہے، حالانکہ یہ ڈیسیجن اسے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے لینا چاہیے تھا۔ جب آپ کسی سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں اور آپ کو دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتی ہے تو سلطان کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ FIR درج کروانے جاتی ہے، اور ساتھ وہ ان عینی شاہدین کو لیتی ہے جنہوں نے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، لیکن جہاں پر جو پولیس آفیسر بیٹھا ہے وہ پہلے سے ہی پیسے کھا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی بات پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتا اور نہ ہی FIR کاٹتا ہے۔ وہ شنایا کو یہ کہتا ہے کہ آپ بلڈ ریلیشن نہیں ہیں، اگر مقتول کا کوئی بلڈ ریلیشن آئے گا تو ہم FIR کاٹیں گے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ ان لوگوں سے جان چھڑاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تعریفیں سمیٹتا ہے اپنے سینئر کو کال کر کے، سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین کو کال کر کے شاباشی لیتا ہے۔ شنایا آتی ہے ازکا کے گھر اور ازکا کی بھابھی کو ساتھ لیتی ہے کہ آپ چلیں FIR کٹوانے، یہاں بلڈ ریلیشن بھی آ گیا ہے، ماں بھی بیوی بھی، لیکن یہ پولیس آفیسر پھر بھی نہیں ہل کے دیتا اور کہتا ہے کہ نکاح نامہ لے کر آئیں، یعنی کہ حجت پہ حجت کھڑے جا رہا ہے۔ یہاں شنایا بہت ہی غصے میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ سب ویڈیوز جو اس کے پاس موجود ہیں وہ TV شو میں چلا دے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے، بغیر ڈرے وہ ان سب ویڈیوز کو TV شو پر چلا دیتی ہے۔ اور یہاں پر وہ پولیٹیشین کے بیٹے کا چہرہ بھی بہت واضح طور پر دکھاتی ہے، جس کو کہ اس کا باپ بھگا چکا ہے اب، اور یہاں اس کا باپ بھی اس شو کی کوریج دیکھتا ہے۔ اذلان جو کہ شنایا کو پک کرنے آیا ہوتا ہے وہ بھی اس شو کی کوریج TV اسٹیشن پر ہی کھڑے کھڑے دیکھتا ہے۔ اذلان جو کہ سخت غصے میں ہے اور بے حد ناراض ہے شنایا سے، وہ شنایا کو گھر لینے کے لیے آیا ہے۔ شنایا اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور فوراً سے اپولوجائز کرتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتی ہوں۔ اذلان شدید غصے میں ہے اور اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو اذلان اس کو کہتا ہے کہ تم FIR کے لیے مجھے بتاتی، تم کیوں تھانوں میں دھکے کھاتی رہی، تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، نہ ہی ساری رات گھر نہ آنے پر تم نے ہمیں ایک فون کال کر کے ہی بتایا۔ تو یہ واقعی شنایا کی غلطی تھی، اسے گھر والوں کو جو اس کے لیے ساری رات پریشان رہے فون کال کر کے بتانی چاہیے تھی، اور اسے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شنایا کو سسر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میں فیصلے کروں گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ ازکا اور اس کے گھر والے جن کا جینے کا واحد سہارا یعنی کہ ازکا کا بھائی چھن چکا ہے، وہ شدید صدمے میں ہیں، اور یہ سینز بہت ہی لمبے کیے گئے، یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کسی کی ڈیتھ دکھائیں لیکن اس کو اس قدر لمبا نہ کریں، کیونکہ کمزور دل کے لوگ بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کو تھوڑا سا انٹرٹیننگ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس قسم کے سینز دکھائیں ضرور لیکن ان کا دورانیہ بہت ہی کم ہونا چاہیے۔
اب ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں تو وہ جو پولیٹیشین ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریکنسلیشن کے لیے اس فیملی کے پاس آتا ہے، جو کہ سب لوگوں نے اسے کہا ہے کہ دے دلا کے قصہ رفع دفع کرو، جہاں اس کا بیٹا جو کہ سنجے دت کی جوانی سے بہت زیادہ اس کی ریزیمبلنس لگتی ہے اور ممی ڈیڈی ٹائپ کا یہ بچہ ہے، ای اوں آ با 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 پاپا 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 مجھے باہر چھوڑائیں، پاپا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، یعنی کہ بہت ہی بیبا بچہ ہے جو اندر سے، اور اس نے کس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے کچلا طاقت کے نشے میں، اور شاید یہ اس وقت ڈرنک بھی تھا، اور اس نے سلطان کو ایک کیڑے مکوڑے کی طرح کچل کر اس کی جان لے لی۔ باپ یہاں پر اگر اسے تھپڑ مارتا تو بہت اچھا ہوتا اور یہ بیٹا آئندہ ایسی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے سوچتا، لیکن باپ ڈرائیور کو تھپڑ مارتا ہے اور بیٹے کو فل پروٹیکشن دیتا ہے، اور ساتھ ہی شنایا کے پیچھے بھی پڑ گیا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو یہ کون ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عثمان پیرزادہ کی بہو ہے، اسی لیے وہ عثمان پیرزادہ کے آفس جائے گا اور انہیں کہے گا کہ اپنی بہو کو اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے روکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ازکیٰ کے گھر والے اس کی بات مان کر اس پولیٹیشین سے پیسے وصول کر لیں گے اور کیس کو دبا دیں گے، یا وہ شنایا سے مشورہ کر کے اور کیس کو کنٹینیو کریں گے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ ازکیٰ کے گھر والے کمپرومائز نہیں کریں گے اور وہ شنایا کی ہیلپ لینے کے کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کیس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور شنایا بھی اس چیز پر بضد رہے گی اور اپنی زندگی تباہ کر لے گی۔ یہاں پر کچھ سینز ایسے ہیں جو ہمیں بالکل اچھے نہیں لگے۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اذلان اور شنایا کی شادی سے پہلے یہ کہا تھا کہ بیڈ روم میں بیٹھ کے یہ چائے کیوں پی رہے ہیں، تو اب ان لوگوں نے اس کا الٹ کر دیا، یعنی کہ ہم نے شادی سے پہلے کا منع کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ شادی کے بعد ہر وقت آپ بیڈ روم میں ہی انہیں دکھاتے رہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کا کہ بھائی بھابھی کا اس قسم کا سین دکھایا گیا، تو فیملی ڈراماز میں پلیز اس قسم کے سینز مت ڈالا کریں، انہیں فیملی ڈراماز ہی رہنے دیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔